بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہ بس اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو کے یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام جمیع سادات عظام انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل کی کے جملہ اراکین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امیر اور جملہ اراکین میلاد کمیٹی نور حرم کے جمیع اراکین اور تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا خالق کائنات اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ ذکر مصطفیٰ یہ سبب ہے محبت مصطفیٰ حاصل کرنے کا۔ جو کثرت ذکر مصطفیٰ کرے گا اسے کثرت کے ساتھ محبت مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور محبت مصطفیٰ یہ سبب ہے اتباع مصطفیٰ حاصل کرنے کا، اور اتباع مصطفیٰ یہ سبب ہے اتباع خدا حاصل کرنے کا، اور اتباع خدا سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو ہمارا یہاں مل بیٹھنا نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سننا اور سنانا
یہ محبت مصطفیٰ بڑھانے کا سبب ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، خالق کائنات رب ذوالمنن نے یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی، اس کے پس منظر میں تفسیر مدارک، تفسیر بغوی اور کثیر مفسرین نے اس حوالے سے مختلف روایات کو جمع کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے، رنگ پیلا پڑ چکا ہے، زبان مبارک لرز رہی ہے، بدن مبارک کانپ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت ثوبان پر نگاہ ڈالی، نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے ثوبان، آج یہ پریشانی کیسی؟ آپ کا یہ حال یہاں تک کس سبب سے ہوا؟ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا اس دنیا کی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، محبوب کے در میں چلا جاتا ہوں، محبوب کا دیدار کر لیتا ہوں، رب پریشانی کو دور کر لیتا ہے، غم آ جاتا ہے، محبوب آپ کے در پہ آ جاتے ہیں، آپ کے دہلیز پہ حاضر ہو جاتے ہیں، محبوب آپ کے در پہ حاضر ہونا ہوتا ہے، رب کائنات ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، خیال آیا جب قیامت کا دن ہوگا، اے خالق کائنات رب ذوالمنن کے محبوب، قیامت کا دن ہوگا، آپ انبیاء کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہو چکے ہوں گے، ہم اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، آپ کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوگی، آپ کی مجلس ہمیں نصیب نہیں ہوگی، آپ کا دیدار ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضور، اسی پریشانی میں، اسی غم کی کیفیت میں میرا یہ حال ہو چکا ہے۔ حضرت ثوبان اپنی بات ختم کر چکے، حضور نے ابھی جواب نہیں دیا کہ جبریل نازل ہوئے، اور جبریل آئے اور کہا، محبوب، رب فرماتا ہے وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اپنی پوری زندگی رب کی اطاعت میں گزاری، رب کے رسول کی اطاعت میں گزاری، خالق کائنات رب ذوالمنن قیامت میں اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ درجہ اور جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی ہمراہی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اور صحبت حاصل کرنے کے لیے اتباع رسول یہ لازم ہے۔ ہم یہ محافل سجاتے ہیں، گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس میلاد نکالتے ہیں، جلسے، جلوس، ریلیوں کا اہتمام کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمیں حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، حضور کی محبت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار نصیب ہو جائے۔ حضور کو جس نے نہیں دیکھا وہ بھی ہر وقت اسی تمنا میں تھے کہ ہم جان و دل نبی علیہ السلام پر قربان کر دیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ دیکھا تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے ایسی والہانہ محبت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فعل بھی کرتے، جس کام کے لیے نبی علیہ السلام ارادہ فرماتے، صحابہ اپنی زندگیوں میں وہ کام شروع کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کے ساتھ ہم ایک دعوت میں شریک تھے، کھانا تیار تھا، شوربے میں لوکی شریف، کدو جسے ہم کہتے ہیں، وہ سبزی پکی ہوئی تھی،
حضرت انس فرماتے ہیں میں محبوب کو دیکھ رہا تھا، محبوب اس تھال کے اندر اس کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے حضور کا یہ انداز دیکھ کر مجھے کدو سے محبت ہو گئی، لوکی سے میری اتنی محبت ہو گئی، جب بھی اب کھانا تناول فرماتا ہوں تو سبزی میں یہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے انداز کو دیکھ کر اپنی زندگی میں ان اعمال کو داخل کر لیتے۔ محبوب وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر لگنے نہیں دیتے، صحابہ کرام ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، وضو کا پانی اٹھا کر اپنے چہروں پر لگاتے، اپنے جسموں پر ملتے۔ جس صحابی کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری لے کر اپنے جسم پر لگاتے۔ حضور نے جب یہ انداز دیکھا پوچھا اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے محبوب ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار ہم اس صورت میں کر رہے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی ہم زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں؟ اگر تم وہ کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں؟ اگر تم وہ کرو تو میں تم سے محبت کر لوں گا۔ یہ بیان حضور نے ہمارے لیے فرمایا، یہ بیان حضور نے قیامت تک اپنی تمام امت کے لیے فرمایا۔ محبوب نے فرمایا اگر میری محبت حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے ہمیشہ سچ بولا کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ ہمیشہ سچ بولا کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ آج کے اس میلاد کے پروگرام میں اس محفل میلاد کا یہی درس ہے۔ ہم نے جھنڈا تو گھر پر لگایا، حضور ہم سے محبت کر لے، ہم نے تو لائٹنگ کر لی، حضور ہم سے محبت کر لے، ہم نے جلسے کا اہتمام کیا، حضور ہم سے محبت کر لے، ہم نے لنگر کا اہتمام کیا، حضور ہم سے محبت کر لے، ہم نے جلوس کا اہتمام کیا، حضور ہم سے محبت کر لے، ہم نے ریلیوں کا اہتمام کیا، حضور ہم سے محبت کرے۔ لیکن ہماری زبان صبح سے لے کر شام تک جب جھوٹ میں گرفتار ہوگی تو جھنڈا لہرانا اپنی جگہ پر عظمت والا، میلاد کا جلوس نکالنا اپنی جگہ پر عظمت والا، گھر پر لائٹنگ رکھنا کرنا اپنی جگہ پر عظمت والا، میلاد کا لنگر پکانا اپنی جگہ پر عظمت والا، لیکن یہ تمام کام ہمارے قبول تب ہوں گے جب ہم سچ بولیں گے، تب ان کا ثمرہ ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گا۔ مثلا ایک شخص گھر سے چل کر آیا، مسجد کو پہنچ گیا، صف اولا میں امام کی اقتداء میں تکبیر اولا کے ساتھ اس نے نماز تو پڑھی، وضو نہیں کیا تھا، تو کیا نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا؟ ملے گا ثواب؟ مسجد میں تو موجود ہے، پہلی صف میں موجود ہے، تکبیر اولا کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کا وضو نہیں ہوا تو اس کا یہ عمل زمین اور آسمان کے درمیان موقوف ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد حضور کے اتباع کو عام کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں آج اس دنیا کے اس رنگینیوں کی وجہ سے، شیطان کی نحوست کی وجہ سے جو پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اس پردے کو اٹھانے کے لیے ایسے محافل کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہم اگر لچکدار تقریریں کر لیں، ہمارے تقریروں سے آپ کا باطن صاف نہ ہو جائے، ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا، یہاں اتنی محفل سجانا، یہ کام ہمارے لیے کام نہیں آئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو سچ بولے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اب اگر ہم حضور کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان ہم سے یہ جھوٹ بولواتا رہتا ہے۔ آج ہم مصمم ارادہ کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، مولا اپنی زندگی میں آج تک جتنے جھوٹ ہم نے بولے ہیں، محبوب کے اس میلاد کے صدقے میں تم ہمیں معاف فرمانا، ہماری اس توبہ کو اپنی جناب میں قبول فرمانا۔ آئندہ ہم کبھی بھی گناہ کے اس کام میں یعنی ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔
ہم سب یہ مصمم ارادہ کریں گے۔ دوسرا میرے محبوب نے فرمایا تم امانت دار بن جاؤ، میں تم سے محبت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یعنی تم اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو امانت دار بنو، امانت میں خیانت نہ کرو، میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اگر میری محبت حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے، اسی کے لیے تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اے میرے صحابہ اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کو اذیت نہ دو، پڑوسیوں کو اذیت نہ دو، میں تم سے محبت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب کی وہ تعلیمات صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ میلاد کا اصل مقصد اپنے باطن کی اصلاح کرنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا دو نمازیں منافق پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ کس پہ؟ منافق پہ۔ کس پہ؟ کون فرما رہا ہے؟ میرا محبوب فرما رہا ہے۔ ہر ایک نے سوچنا ہے۔ حضور نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز یہ منافق پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ منافق کو خالق کائنات توفیق نہیں دیتا کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے اور سر بسجود ہو جائے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سے صبح کی نماز رہ جائے نا، ہم اپنے پورے دن کے کارگزاری پہ نظر دوڑائے کہ کہاں ہم سے نفاق ہوا ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا منافق پہ دو نمازیں باری ہے، آج ہم فجر کیوں ادا نہ کر چکے، آج ہم سے عشاء کیوں رہ گئی۔ یہی مقصد میلاد ہے، یہی مقصد میلاد ہے کہ ہمیں پتہ چلے حضور کیوں آئے تھے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ میرے محبوب جب اس دنیا میں آئے، جن لوگوں نے انہیں دیکھا تو پھر انہوں نے اپنی زندگی حضور کے نام پہ وقف کر دی۔ ابو بکر صدیق حضور کے پاس موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں تین چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ حضور نے لفظ تین استعمال کیا اور کہا مجھے خوشبو سے پیار ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور مجھے نیک اور صالح بیویاں یعنی عورتیں پسند ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ لفظ سنا، وہ صحابہ تھے حضور کی کامل اتباع کرنے والے، صدیق نے کہا محبوب مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں ہی بڑی پسند ہیں، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں ہی بڑی پسند ہے۔ محبوب ایک پسند میری یہ ہے چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو، ہمیشہ آپ کی دیدار میں رہے۔ محبوب نے خواہش غار ثور میں پوری کی، یہاں تک کہ آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ اٹھ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر کہا حضور خواہش میری یہ ہے مال میرا ہو، قدم آپ کے ہو، میں اپنا تمام مال آپ پر قربان کر دوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے وہ بھی پوری کر لی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر کہا حضور خواہش میری یہ ہے بیٹی میری ہو، عقد نکاح میں آپ کی ہو۔ جب ختیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور نے عائشہ صدیقہ سے شادی کر لی، اس کو اپنی زوجیت میں لے کر ابو بکر صدیق کی اس خواہش کو پورا کیا۔ حضرت عمر کعبۃ اللہ میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچ گئے۔ حجر اسود کی فضیلت آج ہم نے حضور کے ان صحابہ کے واسطے سے سن لی ہے، ہمارے دلوں میں بھی یہ پیار و محبت پیدا ہو گیا کہ میرے محبوب نے فرمایا جس نے حجر اسود کو استلام کیا، جس نے حجر اسود کو چھو لیا، کل قیامت کے دن خالق کائنات اسے دو آنکھیں عطا کر لے گا، ایک زبان عطا کر لے گا۔ جس نے اسے چوما ہے، جس نے اس کو استلام کیا ہے، وہ اس کے حق میں شفاعت کرے گی اور جنت میں داخل کرے گی۔ میرے عمر اسی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے تو ایک پتھر ہے، آیا تو جنت سے ہے، اگر میرے محبوب تم پہ ہونٹ نہ لگتے تو عمر تمہیں کبھی بھی نہ چومتا۔ عمر یعنی عمر نے یہ فرمایا کہ حدیثیں اپنی جگہ پر، اس کی فضیلت اور عظمت اپنی جگہ پر،
لیکن عمر حجر اسود کو اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے محبوب نے اسے چوما ہے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے چلے گئے، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کفار نے روکا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جائے کفار سے مذاکرات کر لے، انہیں کہے ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہماری تمنا ہے ہم رب کے گھر کا دیدار کر لے، خانہ کعبہ کا طواف کر لے، عمرہ ہم کر لے، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے۔ عثمان غنی چلے گئے، کافروں نے کہا اس سال آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اگلے سال آپ آ جائیں۔ ہاں عثمان غنی آپ آ چکے ہیں، آپ اگر طواف کرنا چاہے تو آپ کو اجازت ہے۔ عثمان غنی نے کہا کعبے کا طواف ہماری تمنا ہے کہ ہم کعبے کا طواف کر لیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہماری چاہت ہے، یہی ہماری محبت ہے۔ واللہ جب تک میرا محبوب کعبے کا طواف نہیں کرے گا عثمان غنی طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے کامل اتباع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب آرام فرما رہے ہیں حضرت علی کے گود میں۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ جب حضرت علی سورج کو دیکھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے کہ حضور کو بیدار کرتے ہیں نیند میں خلل آ جائے گی، بیدار نہیں کرتے سورج غروب ہو جائے گا اور علی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اسی کشمکش میں حضرت علی جب اضطراب کی کیفیت کو پہنچے، بے چینی کی کیفیت کو پہنچے، میرے محبوب بیدار ہوئے۔ کہا علی کس چیز نے بے چین کیا؟ کہا محبوب نماز نہیں پڑھی اور نماز تو قضا ہونے والی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے علی قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا؟ کہا ہو علی آپ کی غلامی میں ہو، وہ اس کی تو نماز قضا نہیں ہوئی، آج حضور کی غلامی میں قضا نماز کیسے پڑھے گا؟ محبوب ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے دعا کی تو وہ سورج جو ڈوبا ہوا تھا حضرت علی کے لیے واپس آیا۔ حیدر نعرہ لگانے میں بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے، نعرہ حیدری لگانے میں بڑی مٹھاس ہے، لیکن حضرت علی جس نماز کے پیچھے رو رہے ہیں، آج علی کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، کیا ہم بھی نماز کے پیچھے روئے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا ہمارا کھوکھلا نعرہ ہے، علی سے محبت ہمیں نہیں، علی سے الفت ہمیں نہیں، علی سے پیار ہمیں نہیں۔ علی سے اگر ہمیں پیار ہوتا ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے، حیدر بھی لگاتے، اور جب نماز قضا ہو جاتی تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے۔ یہی وہ صحابہ کا وہ پیار تھا محبوب کے ساتھ، یہی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ہم جتنا بیان کر بھی لے، ہم حضور کے جتنے اوصاف بیان کر لے، یہ رات ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائیں گے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، حضور کا ذکر خیر ختم ہونے والا نہیں۔ آج مولانا حافظ عبد الغفار صاحب نے اتنی پیاری بزم سجائی، اس لیے نہیں سجائی کہ آپ یہاں آ جائے، باہر جائے اور کہے بڑی پیاری محفل تھی۔ پیاری تب ہوگی جب ہماری زبانوں سے جھوٹ ختم ہوگا، پیاری تب ہوگی جب ہم امانت کا خیال رکھیں گے، پیاری تب ہوگی جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، پیاری تب ہوگی جب ہم عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھیں گے، پیاری تب ہوگی جب ہم حضور کے تعلیمات سے پیار کریں گے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کے بن جائیں، ہم حضور کے بن جائیں، اور حضور کے بننے کے لیے اتباع رسول کا ہونا شرط ہے، اتباع رسول کا ہونا شرط ہے۔ مجھے بعض جملوں پہ تعجب بھی ہوتا ہے، ہم کسی کی یہاں دل آزاری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھو مدینے کی گلیوں سے ہم نے محبت کر لیا، مدینے کے پتھروں سے بھی ہم نے محبت
کر لی، مدینے کے درختوں سے بھی ہم نے محبت کر لی، لیکن مدینے والے کی سنت سے محبت نہیں کی۔ پتھر سے محبت کر لی، مسواک سے محبت نہیں کی۔ پتھر سے محبت کر لی، داڑھی سے محبت نہیں کی۔ تو کیا ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں؟ رب فرماتے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ آج کی اس بزم کا، آج کی اس محفل کا، میلاد مصطفیٰ کا سبق، نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم تابعداری مصطفیٰ میں، اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری دین بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا